اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر اللہم انت اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ قال ربی انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون واخی ہارون هو افصل منی لسانا فارسلہ معی رد ان یصدقنی انی اخاف ان یکذبون۔ کل ہم نے پڑھ لیا تھا یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے آگے یہ عرض کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، میرے سے وہاں پہ ایک بڑا جرم ہو گیا تھا، غلطی سے قتل ہو گیا تھا، تو مجھے تو انہوں نے قتل کے کیس میں وہاں پہ پروسیکیوٹ کر دینا ہے، تو مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں۔ وَأَخِي ہارون، اور میرا جو بھائی ہارون ہے، ہوا افصل منی لسانہ، وہ بات کرنے میں مجھ سے بہتر ہے، اس کی زبان جو ہے مجھ سے اچھے سے چلتی ہے، میرے سے اچھے طریقے سے اس کی زبان چلتی ہے۔ فَأَرْسِلْهُ مَعِيَّ، تو اے پروردگار تو اس کو بھی میرے ساتھ بھیج۔ وہ چیز ہمارے ذہن میں ہے نا کہ جب سورۃ الطٰہٰ میں زیادہ ڈیٹیل میں یہ بات آئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے پروردگار میری ریکویسٹ یہ ہے کہ تو ہارون کو میری جگہ بھیج۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرما دیا تھا نہیں، میں دونوں کو نہیں بھیجتا۔ اس کے بعد پھر یہ بات آئی کہ تو ہارون کو میرے ساتھ پھر کم سے کم بھیج۔ دیکھو کس طریقے سے سورہ طٰہٰ اور سورۃ القصص جب مل گیا نا، وہ پوری ڈیٹیل کمپلیٹ ہوگی۔ وہاں پہ بس اتنا ہی آیا ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے پروردگار میرے اوپر وہاں قتل کا ایک جرم ہے اور میری زبان نہیں چلتی۔ سورۃ الطٰہٰ میں یہ ڈیٹیل آئی ہے، میری زبان نہیں چلتی، تو میرے بھائی ہارون کو مبعوث کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو جو ہے اس طریقے سے نہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی غضب نازل ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے تھے یہ میرا محبوب بندہ ہے، تھوڑا درویش طبیعت ہے، اس کے دل میں جو آتا ہے یہ کہہ رہا ہے، اور کیونکہ وحی کا تو ابھی ابتدا شروع ہوئی تھی، وہی ابھی پوری کی پوری نبوت کا بھی ان کو آئیڈیا نہیں تھا کہ نبوت شے کیا ہوتی ہے اور میں کس کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں بالکل ابھی بلاغت میں تھے وہ نبوت اور رسالت کے، کیونکہ اللہ کے بندے تو وہ تھے بچپن سے ہی، مگر ڈائریکٹلی یہ ایکسپیرینس ہو جانا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کلام ہونا، پھر ایسے معجزے دیکھ لینا، لاٹھی مردہ لاٹھی سانپ بن جانا، ہاتھ چمکنا، اور عجیب عجیب جو مراحل سے ان کو گزارا گیا، تو وہ گریس پوری طرح نہیں ابھی کر پا رہے تھے، وہ انیشیل فیز تھا۔ وہ تو سانپ کو دیکھ کے بھی پلٹ کے بھاگ گئے تھے، جس کو ہم نے کہا کہ ریفلیکس ایکشن، جیسے انسان اپنی جان بچانے کے لیے ایک دم خطرے سے پیچھے مڑ جاتا ہے، اس کی انٹینشن اس کے اندر نہیں ہوتے ہیں، وہ بائی ڈیفالٹ اللہ تعالیٰ نے ایک سیفٹی میکانزم رکھا ہے، اسپائنل کارڈ سے وہ ایکشن ہو جاتا ہے، انوالنٹری ایکشن جس کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ وہ چیز آپ ذہن میں رکھیے، پہلے موسیٰ علیہ السلام نے یہی عرض کیا کہ اے پروردگار تو ہارون کو بھیج، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو مانا نہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے یہ عرض کیا اے پروردگار ہارون کو کم سے کم میرے ساتھ بھیج کہ وہ میری سپورٹ کرے۔ دو بندے جب ساتھ ہوں تو تھوڑا سا ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اکیلے اس جبار سے جا کے جو ہے مقابلہ کرنا، تو میری التجا یہ ہے کہ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ بھیج۔ دیکھو کس طرح پھر قرآن کمپلیٹ ہوتا ہے، وہاں کی آیت اور وہاں کی آیت مل کے بات کمپلیٹ ہوگی۔ اگر اس کو آئسولیٹ کر لو اور اس کو آئسولیٹ کر کے سائڈ کر لو، مفہوم کمپلیٹ ہی نہیں ہوگا۔ اور سورۃ الطٰہٰ اور سورۃ القصص کتنا دور دور ہے، یہ سب بیچ میں کتنے اور سورے آ رہے ہیں، یہاں سے یہ پتہ لگتا ہے یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ اس کی ایک آیت وہاں سے لے کے ایک آیت وہاں سے لے کے تم جب پورا مکمل کرو گے پھر وہ ڈائی بنے گا ایک انسان نے کرنا کیا ہے۔ سمجھو یہ پورا کا پورا ایک ہی ہے، اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ جس طریقے سے آرگینک ہول ہوتا ہے نا، آرگینک ہول کا مطلب ہوتا ہے کہ پورا کا پورا
جیسے ایک آرگینک کوئی اسپیشی ہے، وہ اسپیشی پوری کی پوری جو ہے تب وہ وجود میں آئے گی، اگر اس کی تم کڈنی نکال دو تو پھر وہ اسپیشی نہیں رہی، سمجھ رہے ہو؟ آرگینک ہول یعنی پورا کا پورا تمہیں لینا ہوگا، اگر ایک تان بھی اس کا نکال لے تو پھر وہ کمپلیٹ بات نہیں رہی۔ اسی طریقے سے اللہ کی یہ کتاب، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت آسان اور بہت کمپریہنسو اور بہت دیکھا جائے دنیائی طور پر چند الفاظ ہیں قرآن کے اندر، اور ان چند الفاظ کے اندر پوری کائنات کا علم اللہ تعالیٰ نے سمیٹ لیا ہے۔ تو اگر وہ بھی ہم لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل ہے اور اس کے لیے بھی پوری زندگی کافی نہیں ہے، بار بار اس کا مطالعہ کریں اور سمجھتے جائیں، تو پھر تو ہم سے بد نصیب کوئی ہو نہیں سکتا۔ یہ کوئی ایسی کتاب تو نہیں نا جو پہاڑوں کے اوپر، یہ اونٹوں کے اوپر لادنی پڑے، اتنی بھاری بھرکم۔ آپ دیکھیے مصحف، آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا ایک پاکٹ مصحف بھی ہوتا ہے، وہ ایک پاکٹ میں سما جاتا ہے، تو جس کو قرآن سمجھنا ہو یا جس کو عربی کا تھوڑا بہت علم ہو، یہ پورا کا پورا جو مصحف ہے وہ اس کے پاکٹ کے اندر ہے، کوئی چیز چھوٹ نہیں سکتی ہے، ایک دم کھول لے گا کوئی بھی آیت تو اس کو سمجھ آنے لگے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ حکمت ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ قرآن جو ہے یہ پورا کا پورا ایک آیت دوسرے آیت کو ایکسپلین کرتی ہے، ایک آیت دوسرے آیت کی تشریح کرتی ہے، اور ساری مل کے پھر قرآن مکمل ہوتا ہے۔ یہ میں اس لیے بات بتا رہا ہوں کہ بہت سے لوگ آئسولیٹ کر دیتے ہیں قرآن کی آیتوں، اپنے مقصد کے لیے، کوئی بات حل کرنے کے لیے، اپنے جو ہے فرقہ پرستی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایک آیت تو وہ پکڑ لیتے ہیں، مگر دوسری آیت وہ پکڑتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کو وہ اٹھا لیں گے اور جسٹیفائی کر لیں گے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہی مطلب اللہ تعالیٰ کے برابر بھی لے جاتے ہیں لوگ۔ تو مگر جب عباسہ وتولی والی آیت ہے کہ اے نبی تو نے تیوڑی چڑھائی اور تو نے بے رخی برتی کہ وہ اندھا تیرے پاس آیا، یہ والی آیت وہ نہیں لیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا دیگر انبیاء کو، کیا آج کل تو یہ بزرگوں کو اللہ کے برابر لے جاتے ہیں، تو پھر جب یہ آیت آئے گی تو بیلنس کر دے گی، ان کو انسانی لیول کے اوپر لے کے آ جاتی ہے کہ اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ریپریمانڈ کیا گیا ہے بار بار، تو نے حرام کیوں کی اپنے اوپر وہ شے جو اللہ نے تجھ کو حلال کر رکھی تھی؟ کیا تو نے یہ سب اس لیے کیا کہ تو اپنی بیویوں کی رضا جوئی چاہتا ہے، جبکہ رضا چوہی تو بس اللہ کی تجھے چاہنی چاہیے، تو لہٰذا اپنی قسم کو توڑ، اور جو حکم قسم توڑنے کے نازل ہوئے ہیں وہی تجھ پہ بھی امپلیمنٹ ہوگا۔ کوئی ایکسٹرا حکم نہیں تھا کہ جو اسپیشل اسٹیٹس دے کے امپلیمنٹ ہو۔ تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بالکل کمپلیٹ بات ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام پہلو جو قرآن میں ہیں ان کو دل میں بسانے سے پھر بنے گا پورا ڈائی کہ ایک رسول کیا ہوتا ہے، اس کی تعظیم کس حد تک بجا لانی ہے، اللہ اور رسول کے بیچ میں فرق کیا ہوتا ہے۔ آج تو فرق ہی ختم کر دیا ہے، ایک آیت وہاں سے ایک آیت وہاں سے کنیکٹ، تو اپنے مقصد سے پک اینڈ چوز کرتے ہیں۔ تو یہ کس سے دلالت اس بات میں ہے کہ قرآن کو آئسولیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ قال ربی انی، یہ فرماتے ہیں وَأَخِي ہارون ہوا افصل منی لسانا، اے پروردگار میرا بھائی جو ہے وہ بہتر ہے میرے سے بات کرنے میں، اس کی زبان میرے سے زیادہ اچھے انداز میں چلتی ہے۔ فَأَرْسِلْهُ مَعِيَّ، دیکھو میرے ساتھ اس کو بھیج، وہاں پہ کیا تھا تو اسی کو بھیج۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب اس چیز کو پسند نہیں کیا، یہ دعا قبول نہیں کی، تو پھر سیکنڈ بات یہ یہاں پہ آ گئی ہے۔ وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ والی چیز سکپ کی ہے کہ پھر موسیٰ نے ہی ریکویسٹ کی کہ ہارون کو میرے ساتھ بھیج، وہاں سیدھے آیا ہے تو ایک کام کر ہارون کو اپنے ساتھ لے کے جا۔ دیکھو کیسے جس طریقے سے ایک حسین کپڑا بنا جاتا ہے نا، وہاں کا دھاگا آیا، وہ پیچ گھوم پھر کے ایک کڑائی کے انداز میں وہ یہاں کے دھاگے سے آ کے جڑا، پھر وہ بیوٹی کمپلیٹ ہوئی ہے۔ جبکہ دنیائی کتابوں میں موسیٰ علیہ السلام کا سپوز کرو ٹاپک آیا، وہاں ساری ہیڈ لائن آ کے ساری ڈیٹیل ایک جگہ آ گئی، تو چاہے پھر تم آگے پڑھو یا نہ پڑھو، ایک قصہ تو تمہارا
مکمل ہو گیا نا. یہاں پہ وہ مسئلہ نہیں ہے, یہاں کچھ بھی مکمل نہیں ہے جب تک اللہ کی اس ہینڈی کتاب کو ایک انسان اپنی زندگی میں کور ٹو کور اس کا مطالعہ نہ کرتا رہے, اس کو سمجھتا. پھر مقصد کیا ہے ایک انسان کو دنیا میں بھیجنے کا؟ یہی تو مقصد ہے کہ بار بار انٹروسپیکٹ کرو, سورہ فاتحہ سے لے کے سورۃ الناس تک بار بار اس کو اپنی زندگی میں ریپیٹ کرو. کیوں بار بار نمازوں میں قرآن ہی قرآن پڑھنا ہے؟ یہ تو اب ہم لوگوں نے کسٹم بنا دیا ہے کہ یہ جو ہے آپ آخری پارہ جی پڑھتے رہو, اس میں بھی چند آیتیں اٹھاؤ. ایسا نہیں ہے, بیچ بیچ میں سے قرآن پڑھنا ہے. یہ جو نماز پڑھانے والوں کی ذمہ داری ہے, وہاں سے اٹھاؤ, وہاں سے اٹھاؤ, وہاں سے اٹھاؤ. کم سے کم ہفتے کے اندر ایک قرآن کا ریسپیکٹیو حصہ کور ہو, پھر اگلے ہفتے دوسرا کور ہو. تو ہم لوگوں نے اب جب ہر چیز کو فارمیلٹی بنا دی, اس چیز کو بھی فارمیلٹی بنا دی. اور وہ تو جو بھی پڑھتا رہے, پیچھے والے تو کبھی اس بات کے اوپر سنتے نہیں ہیں کہ ہمیں کیا سنایا جا رہا ہے. سمجھ رہے ہو؟ پھر وہ کنفیوز ہو, پھر وہ چھوٹے چھوٹے شیطانی شکنجوں میں پھنس جاتے ہیں. پھر آگے نا کوئی بڑا شیطان کوئی وسوسہ ڈالے تو ایک دم پھنسیں گے. جبکہ جو شخص قرآن سنتا ہو, اس کو سمجھتا ہو, وہ وسوسے اسے دور بھاگنے چاہیے, وہ باقیوں کو بھی وسوسوں سے باہر نکالنا چاہیے. تو مگر جب مقصد ہی حل نہیں ہو رہا ہے تو پھر یہی سب چیزیں ہوتی ہیں. یہ میں نے جو بات بتائی ہے, یہ بڑی آپ ذہن میں داخل کرنا ہے اس بات کو کہ دیکھو کس طریقے سے قرآن مکمل یہاں ہو رہا ہے کہ بیج میرے ساتھ میرے بھائی کو ایصدقونی, تاکہ وہ میری بات کی تصدیق کرے, میری ایک سپورٹ بنے. وہ انی اخاف ان یکذبون, مجھے ڈر ہے کہ وہ ظالم مجھے جھٹلا دیں گے کیونکہ میں ان کے بیچ میں رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام سے بہتر کون جان سکتا تھا کہ فرعونی کتنے متکبر قوم ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں سے یہ بھی پتہ لگتا ہے اکیلا انسان جو ہے وہ ہیزیٹیٹ کر سکتا ہے سچی بات بولنے میں, مگر اگر اس کا کوئی ساتھی بھی ہو. اور ہم بھی اپنی زندگی میں آزماتے ہیں کہ جب آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی, آپ کے ذہن کے جو ہے سیم مائنڈڈ لوگ ہوں تو بہت آسان ہو جاتا ہے آپ اپنے جو بات مانتے ہو اس کو کنوے کر دینے میں, سپورٹ جیسی ہوتی ہے. انی اخاف ان یکذبون, مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں. ایک امپورٹنٹ چیز ہے یہاں پہ ان یصدقونی, تاکہ وہ میری تصدیق کرے, جو میں بات کہوں اس کی وہ تصدیق کرے, اس کو سچا جانتے ہوئے میری حوصلہ افزائی سائیڈ بائی سائیڈ ہوتی رہے. قالا سنا شدو عدودک, کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم مضبوط کر دیتے ہیں تیرے بازو کو تیرے بھائی سے. اللہ تعالیٰ بھی ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ جب کوئی ساتھ ہو تو تھوڑا سا حوصلہ اور بازو مضبوط ہو جاتے ہیں. وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا, اور دیکھنا اور دیں گے تم کو غلبہ, پھر وہ نہ پہنچ سکیں گے تم تک. پیچھے موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر یہ بات تھی نا کہ شاید وہ مجھے جھٹلائیں یا مجھے قتل کر دیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں اے موسیٰ تو گھبرا مت, اِنَّكَ لَآمِنِينَ, اوپر آیا نا تو امن دیے گئے لوگوں میں ہے. یہاں پہ آیا کہ ان کی مجال ہے کہ وہ ان کا ہاتھ تیرے تک پہنچے, تیرے پیچھے تو رب العالمین ہے. یہاں سے یہ بھی پتہ لگتا ہے موسیٰ علیہ السلام بالکل جیسے میں نے بتایا ابتدائی وحی ہے یہ. ابھی اس چیز کو گریسپ کرنا, دل میں اتارنا تھوڑا وقت تو لگتا ہے نا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی تھی وہ تو کانپنے لگ گئے تھے اور گش آ کے گر گیا تھا, ہے نا. جب جبریل امین کو دیکھا پہلی بار گر گئے تھے نا وہ گش آ کے. وہ پھر اپنی یہ جو غم گسار بیوی کے پاس حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور فرمانے لگے کہ مجھے اڑاؤ, مجھے اندیشہ ہے کہ میری جان ہلاک ہونے والی ہے, مجھے کملی اڑاؤ. پھر ہی تو وہ آیت نازل ہوئی, یا ایھا المدثر قم فانذر, اے اوڑھ لپٹ کے سونے والے اٹھ, یہ سونے کا وقت نہیں ہے, اٹھ اور خبردار کر اور اپنے رب کا احاطہ بلند کر. تو لہٰذا آپ کا سونے کا یہ وقت نہیں ہے, اب تو وقت اٹھنے کا ہے. تو جو وہی انیشل وہ تو جبریل امین سے بات کر کے اور ان کو دیکھ کے یہ حال تھا, تو اللہ تعالیٰ سے جس نے ڈائریکٹ بات کی ہوگی اس کا کیا حال ہوگا اس وقت, ہم گمان نہیں کر سکتے ہیں. تو اس لیے بہت سی ایسی ڈیٹیلز ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام ہی ایکسپیرینس کر سکتے تھے, ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے ہیں اس ٹائم.
کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ خطاب کر دینا یار کوئی معمولی بات ہے یہ؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو گھبرا مت، وَنَجْعَلَ لَكُمَا سُلْطَانًا، ہم تیرے کو ایسی طاقت عطا کریں گے، تیرے کو ایسے پروٹیکٹ کرنے کا ہم ذریعہ بنا دیں گے، فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، پھر وہ تمہارے تک نہیں پہنچ سکیں گے، یعنی کہ ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ تم پہ ہاتھ اپنا ڈالیں۔ اور ہم یہ سب کس سے کریں گے؟ بِآیاتنا، اپنی نشانیوں کے ذریعے، جس میں سے 2 ہم نے تجھے عطا کر دی ہیں۔ اور ٹوٹل 9 نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے فرعون کی قوم کو دکھائی گئی تھی، 9 آیہ، ان میں سے 2 نشانیوں کا ذکر یہاں آ گیا ہے۔ انتما ومن اتبعکم الغالبون، اور یہ بات جان لے تو اور جو کوئی تیری پیروی کرے گا وہی غالب ہو کے رہیں گے، جس کے ساتھ رب العالمین کی پروٹیکشن ہو۔ اور بہرحال سوچنے کی بات ہے کہ دیکھیے ایسا جبار فرعون بھی کچھ نہیں کر پایا موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ نے ایسا رعب اس کے دل کے اندر ڈال دیا تھا، کس طریقے سے پروٹیکٹ کیا گیا ہے۔ دربار میں جا رہے نہتے درویش فطرت لوگ، ہاتھ میں کچھ نہیں ہے سوائے ایک لاٹھی کے، اور پوری فرعون کی فورس اور اس کے منسٹروں کے سامنے دھڑلے کے ساتھ اس کو کہہ رہے ہیں کہ تو رب نہیں ہے، رب آسمان اور زمین کا مالک ہے۔ کس طریقے سے وہ دیکھتا ہوگا فرعون، اس کے کیا سلسلے ہوں گے اس وقت۔ تو مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی پروٹیکشن کی۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَىٰ، اور جب آیا موسیٰ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کے اور واضح دلیل اور پروف کے ساتھ، بینات، قالوا ما ھذا الا سحر مفترن، کہ کہنے لگے یہ کچھ نہیں ہے سوائے ایک جادوگر کے جس نے باندھا ہوا ہے، یعنی کہ جو بنا کے لے آیا ہے یہ جادو۔ وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، کیونکہ جو باتیں یہ ہمیں کہہ رہا ہے یہ کبھی ہم نے اپنے باپ دادا سے نہیں سنی۔ یہ ایک جادوگر ہے جس نے یہ جادو گڑھ کے لایا ہے تاکہ اس جادو کی بنیاد پر اپنی ڈوز جمائے ہم پہ۔ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کا بس یہ جواب کہ میرا رب جانتا ہے خوب کہ کون ہدایت لے کے آیا ہے تمہارے پاس۔ من جاء بالہدیٰ، وہ کہا یعنی موسیٰ نے، میرا رب تو خوب جانتا ہے جو کوئی لایا ہے ہدایت کی بات اس کی طرف سے، یعنی میرے رب سے بڑا شاہد کون ہے اس بات پہ کہ میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ہدایت لے کے بھیجا گیا ہوں۔ اب تم اس کو جادو قرار دو تو یہ تمہاری اپنی کمظرفی ہے، بدبختی ہے۔ وَمَن تَكُونَ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ، اور تو میرا مذاق اڑا رہا ہے کہ یہ جی کہیں دیہات سے اٹھ کے فرعون کے بڑے سویلائزڈ دربار کے اندر دعوت دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس رب کو مانو جو میرا رب اور تمہارا رب ہے، تو تیری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، تجھے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ اس کے بعد، ہم حیثیت والے ہیں، ہمارے پاس ہی سب اقتدار ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں من تکون لہو عاقبۃ الدار، اور میرا رب خوب جانتا ہے کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے، آخری کامیابی کس کو ملے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ انہ لا یفلح الظالمون، اور یہ بات جان لے اے فرعون، اس کے یہاں ظالم لوگ فلاح نہیں پایا کرتے، ظالم لوگ کامیابی نہیں پایا کرتے۔ وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، کہنے لگا بڑا اتراتے ہوئے فرعون کہ اے میرے سرداروں، میری قوم کے لیڈروں، کیونکہ دربار کے اندر تو اس کے ساتھ لیڈر موجود رہتے تھے، میں نہیں پاتا تمہارے لیے خدا اپنے علاوہ کسی اور کو، میں نہیں سمجھتا کہ میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی خدا ہو سکتا ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ ہے نا الیس لی ملک مصر، کیا ملک مصر کی حکومت میرے ماتحت نہیں ہے، اور کیا یہ جو نہروں کا نظام ہے یہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے، جس کے لیے چاہوں میں نہروں کو کھول دوں اور جس کے لیے چاہوں میں نہروں کو بند کر دوں، اور جس کے لیے میں بند کر دوں تو اس کی زمین پہ سوکھا پڑ جائے اور وہ تباہ برباد ہو جائے۔
ٹھیک ہے. تو یہ دنیائی چند چیزیں جو اللہ کی ہی منشا کے حساب سے دنیا میں اس کو ملی تھی یا اس جیسوں کو ملتی ہیں، اس کی بنیاد پر یہ لوگ پوری زمین اور آسمان کے رب کے ساتھ بغاوت کرنے لگتے ہیں. ہلدی مل گئی تو پنساری بن گئے، ہلدی کی گٹلی مل گئی کہیں زمین میں تو پنساری سمجھ لیا اپنے آپ کو. پنساری کون ہو گیا؟ جو بڑا اس کا یہ جو ملٹی نیشنل بزنس مین اپنے آپ کو سمجھ لیا اس بات پر کہ ہلدی کی گانٹ مجھے مل گئی میرا، اور سمجھنے لگا میرا پورا اسپائسز کا امپائر ہے یہ ایزی لینگویج میں. تو وہی ہلدی کی گانٹ دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی کو دے دے، کوئی دنیا کا تھوڑا اقتدار، کوئی دنیا کا تھوڑا سا یہ جو چکا چوند، وہ ایک دم جو ہے اللہ کا باغی ہو جاتا ہے. تو وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، کہ اے میرے سرداروں میں اپنے علاوہ کوئی خدا تمہارے لیے سوٹیبل نہیں سمجھتا. فاوقد لی یا حامان، تو اس کا حامان جو تھا نا، یہ باغیوں کے اندر اس کا نام بھی قرآن کی فہرست میں آیا ہوا ہے. جو بڑے بڑے باغی ہیں نا دنیا میں، فرعون اور اس کے چمچوں میں حامان کا نام بھی بڑا جو ہے لعین ناموں میں اس کا نام ہے. یہ اس کا چیف آرکیٹیکٹ تھا، یا سمجھ لو اس کا یہ جو ہے نا کنسٹرکشن منسٹر. یعنی یہ بڑے بڑے اہرام مصرا جو تھے نا، وہ اسی کے ماتحت کنسٹرکٹ کیا جاتا تھا. ان کا چیف آرکیٹیکٹ یا چیف کنسٹرکشن آفیسر سمجھ لو. تو کہتا ہے فرعون کہ اے حامان ایک کام کر، اینٹیں تیار کر، لکڑی یہ جو مٹی کو تاپ کے، فَاجْعَلْ لِي سَرْحًا، اور ایک کام کر ان اینٹوں سے ایک محل تعمیر کر، اونچا محل. لَعَلِّي أَطْلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ، تاکہ میں وہ تعمیر کر کے سیڑھیاں بنا کے اوپر آسمان تک پہنچ جاؤں، تاکہ میں اطلاع لے سکوں کہ یہ موسیٰ کا خدا ہے کہاں. یہ بولتا ہے کہ وہ الرحمن علی العرش. تو حامان تو کیا کر، تو ایک محل بنا اور بڑا اونچی عمارت بنا، یعنی برج خلیفہ ٹائپ بنا. تو ہم ذرا اوپر دیکھو اس کا دماغ کتنا سا تھا، بولا کنویں کا مینڈک کی تھا نا یہ. اس کو کیا پتا الرحمن علی العرش کی کیا تفصیل ہے. اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بادل تک بھی میں پہنچ نہیں سکتا ہوں. اس کا دماغ تھا کہ میں جی بڑی بڑی عمارتیں بنا سکتا ہوں، تو لہٰذا اونچائی اتنی ہے جتنی میری عمارت جا سکے. اس کی عمارت کی حیثیت کیا تھی یونیورسل ڈسٹینس کے بیچ میں. یہی ہوتا ہے دنیا میں. میں نے بولا نا وہ ہلدی کی گٹلی مل گئی، گانٹ مل گئی ایک، تو پنساری بن گئے. وہی یہ پنساری بنا ہوا تھا. اس نے سوچا میں جی محل بنا سکتا ہوں. تو موسیٰ کہتا ہے کہ الرحمن علی العرش، کہیں آسمانوں کے اوپر اس کا عرش ہے. تو لہٰذا حامان کو کہہ دیا کہ تو محل ایسا بنا کہ جو وہاں تک پہنچے. کتنا بیوقوف ہے یہ انسان. آسمان کے فرشتے ہنس رہے ہوں گے اس وقت اس پہ. وہ اس وقت کا فرعون کیا، آج کے فرعون نہیں بنا سکتے. آج کے فرعون زیادہ سے زیادہ 800 میٹر ہوا میں جا سکتے ہیں. بلڈنگ جو ابھی تک پہنچے ہیں ورلڈ ریکارڈ میں. 800 میٹر کیا ہوتا ہے یار. سورج جو ہے نا، سورج کی لائٹ کو 8 منٹ لگتے ہیں زمین تک آنے میں، اور لائٹ کی سپیڈ کیا ہے 3 × 10⁸ میٹر پر سیکنڈ. 10⁸ کتنا ہو گیا؟ 300 کروڑ کی 3 کروڑ میٹر پر سیکنڈ. تو کلومیٹر پر آر کتنا ہوگا؟ تو یہ پنساری تھا یہ جو فرعون تھا. ورنہ ایسی بیوقوف بات یہ نہیں کرتا. اے حامان تو مٹی سے اینٹیں تراش اور ان کو تپا. 3 اوقد لی، سو آگ بھڑکا. قد لی، آگ بھڑکا مٹی کے اوپر، یعنی بنا اینٹیں. فَاجْعَلْ لِي سَرْحًا، تو بنا ایک محل تاکہ میں یہ جو موسیٰ کا جو رب ہے نا اس کی اطلاع لے سکوں یہ کون ہے. وَإِنِّي لَا أَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، جبکہ مجھے تو گمان ہے کہ یہ جھوٹا ہے، کوئی اس کا خدا اوپر نہیں بیٹھا. مجھے گمان ہے یہ جھوٹا ہے، مگر ہاں تو کنسٹرکشن شروع کر. وَاسْتَكْبَرَ،
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس نے اپنے آپ کو بہت بڑی شے سمجھی، واستکبر، اپنے آپ میں بہت تکبر کیا ہوا، وجنودہ، اس نے اور اس کے لشکروں نے، فی الارض بغیر الحق، بنا کسی حق کے زمین کے اوپر انہوں نے تکبر کیا، وظنوا انہم الینا لا یرجعون، اور بیوقوف یہ سمجھتے رہے کہ وہ کبھی ہماری طرف لوٹائے نہیں جائیں گے۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، تو بس آن پکڑا ہمارے قہر نے ان کو اور اس کے لشکروں کو، اور ہم نے ڈبا دیا اس کو یمی، دریا میں۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، تو اے محمد ان مکہ کے مشرکوں کو بھی بول کہ دیکھو تم جیسے ظالموں کا انجام کیا ہوا، اور تا قیامت کے فرعونوں کو بھی یہ چیز بتا دو کہ تم ظالموں کا انجام کیا ہو کے رہے گا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور دنیا میں ہلاک کر کے، ملعون کر کے، لعین کر دیا ہم نے، وہ تو ٹھیک ہے مگر وہ کتنی دیر کا غوطہ تھا، 1 منٹ 2 منٹ ڈوبے مرے دفع گن دفع، مگر وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ان کو لیڈر بنایا گیا ہے جہنمیوں کا، کہ جو کیا کریں گے، یہ آگے آگے چلیں گے اور پیچھے پیچھے ان کے جیسے ان کی ٹیمیں چلیں گے۔ وَجَعَلْنَا، اور کیا ہم نے ان کو پیشوا، دنیا میں لیڈر تھے لوگوں کے، جہنم میں بھی ان ظالموں کے لیڈر بنیں گے، يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، کہ جو لوگوں کو بلاتے ہیں آگ کی طرف، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنًا، اور دنیا کی زندگی میں ہم نے لعنت ان کے پیچھے لگا دی۔ آپ ذرا سنیے، کیا فرعون کا نام کبھی کہیں پازیٹیولی سنتے ہیں آپ؟ سب سے بڑا لعین آدمی جو ہوگا نا، اس کو اگر کوئی گالی آپ نے دینی ہے آپ بولو گے تو فرعون ہے، تو یہ اپنا نام بلند کرنا چاہتے تھے، اللہ کے رسول کو دبانا چاہتے تھے، تو اس کا نام کس طریقے سے بلند کیا گیا لعین لوگوں کے اندر، بڑے سے بڑا، ہماری زبان سے بھی نکلتا ہے، جب سب سے لعنتی کوئی ہے اس کو بولتے ہیں وقتی فرعون۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے دنیا کی زندگی میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت کے دن ان پر برائی ہے، بڑا بدترین ان کا حال ہونے والا ہے۔ یہاں پہ یہ لعنت جس کو اللہ تعالیٰ لعنت زدہ کر دے، لعنت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور، جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا وہ زندگی میں پھر کیا کر سکتا ہے؟ وہ تو ایک وحشی جانور کی طرح زندگی گزارے گا، دنیا کے بھی لوگ اس کو ہانکیں گے اور دوڑائیں گے اور اس کو لعین قرار دیں گے، دنیا کے لوگوں کے دل سے بھی اس کی جو ہے نا کوئی بھی ان کے ساتھ میل جول، ان کے دل کے اندر کوئی شفقت نہیں ہوگی، ہاں ڈریں گے اس سے اگر اقتدار میں، مگر دلی طور پر نفرت ہی کرتے ہوں گے۔ تو لعین فرعون اور اس کی قوم اور اس کا حامان، ان کا یہ کچھ انجام ہوا۔ کتنا ٹائم باقی رہ گیا نماز کو؟ ہو گیا 7 بج گئے؟ ٹھیک ہے پھر یہیں روک لیتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم آنس وحشتی فی قبر، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، وقل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنۃ محیا وممات ومن شر الفتنۃ مسیح الدجال۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وصدق المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔